چلے گئے. جب 100 کی تعداد پہ آئی بات اور قرآن نکالا گیا تو حضرت عبداللہ کی بجائے ان 100 اونٹوں کا قرآن نکلا. سب نے نعرہ لگایا. اللہ حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی پر راضی ہو گیا. حضرت عبد المطلب نے کہا تم مطمئن ہو، میں ایک مرتبہ پھر قرآن ڈالوں گا تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا اللہ میرے بیٹے کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی پر راضی ہے. دوبارہ قرآن پھر حضرت عبداللہ کی بجائے ان 100 اونٹوں پہ نکلا تو حضرت جناب عبد المطلب نے اپنی ملکیت 100 اونٹوں کو قربان کرنے کا حکم دے دیا کہ ان کو مساکین کو کھلایا جائے. اور حضرت عبداللہ کا بازو پکڑ کے لے آئے حضرت وہب کے دروازے پر اور حضرت آمنہ کا رشتہ طلب کیا. اس لیے رسول اکرم فرماتے تھے کہ میں انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح اللہوں کا بیٹا ہوں. یہ فخر تھا رسول اکرم کا، اور ہونا چاہیے. جو راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو وہ ذبیح اللہ ہوتا ہے، اور جو قربان ہو جائے اپنے بچوں سمیت. مجھے بس یہی کہنا ہے یا رسول اللہ، آپ کو اپنے دادا اسماعیل پہ بھی فخر ہے، آپ کو اپنے بابا عبداللہ پہ بھی فخر ہے کہ وہ بھی ذبیح اللہ، یہ بھی ذبیح اللہ. ذبح ہوا کوئی نہیں، وہ بھی ذبح عظیم بنے اور بچ گئے چھری کی چاک سے چلنے سے، اور حضرت عبداللہ بھی قرآن اندازی کی وجہ سے ذبح ہونے سے بچ گئے. آپ فخر کر رہے ہیں اس پر کہ میرے دونوں دادا، میرے بابا اور دادا ذبیح اللہ بنا. لیکن اے یا رسول اللہ، آپ کو کتنا فخر ہونا چاہیے اپنے بیٹے حسین پر. کتنا فخر ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے جتنا حسین کو بوسے دیتے تھے اتنا کسی کو بوسے نہ دیتے تھے. بہت سارے لوگ ہیں جو رسول کے ہر بوسے کو، جو حسین مولا کے بارے میں روایات میں آ جاتا ہے، وہ رشتہ داری کا بوسہ سمجھتے ہیں. کیا خیال ہے آپ جتنے بزرگان یا نوجوانان بیٹھے ہیں اپنی اولاد کو پیار کرتے ہو؟ جی، اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو، اور اسی طرح اپنی اولاد کو پیار کے بوسے دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو؟ یہ بوسے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ رشتے کی محبت ہوتی ہے. جو انسان کا خونی یا رشتہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایک محبت دل میں ابھرتی ہے. اس محبت کے اظہار کے لیے انسان رشتہ داری کی بنیاد پر بوسے دیتا ہے. شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ جس پہ وحی نازل ہوتی تھی اس کا بوسہ بھی فقط رشتے کا بوسہ ہوتا تھا، وہ بھی اپنے رشتے کی بنیاد پر بوسہ دیتے تھے. لیکن یہ تو تب پتہ چلا ہے نا کہ جب ابن زیاد کی چھڑی کی نوک حضرت امام حسین کے سر کے لبوں کی ہتک کر رہی تھی تو زید ابن ارقم تڑپا ہے اور کہنے لگا ہے ہٹا لے ابن مرجانہ اس چھڑی کی نوک کو ان لبوں سے. میں نے ان آنکھوں سے رسول کو دیکھا ہے کہ ان مقامات کا بوسہ دیتے دیتے تھے. میرے عزیزو، مجبور ہوتا ہوں کہ پھر کوئی نہ کوئی روایت آپ کی نظر کر دوں. آج ہی میں ایک کتاب میں روایت کا مطالعہ کر رہا تھا کہ جب آخری وقت تھا رسول اکرم کا تو بلوایا حسین کو. جب آخری وقت تھا رسول اللہ کا بلوایا حسین کو. حسین آئے، رسول نے اپنے سینے سے حسین کو بھینچنا شروع کر دیا. حسین نے پوچھا نانا کیا وجہ ہے؟ کہا میں تیرے ان مقامات کا بوسہ لینا چاہتا ہوں جو تلواروں سے کاٹے جائیں گے، جو نیزوں سے چھلی کیے جائیں گے، جو تیروں کا نشان بنائے جائیں گے. عزاداروں معلوم ہوا رسول کا بوسہ جو امام حسین کے بدن اقدس
پہ ہوتا تھا وہ فقط رشتے کی محبت کا بوسہ نہ تھا، دین کی بقا کی ضمانت کا بوسہ تھا۔ جانتے تھے حسین میرا لاڈلا وہ ہے کہ جس کے ایک ایک بدن کے ذرے نے قربان ہو کر میرے دین کو بقا بخشنی ہے اور میرے دین کی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ بس اے عزاداران آل محمد، آپ کا بھی عزاداری کا یہ سارا سسٹم اور آپ کی ساری یہ محنت بے مقصد نہیں ہے، اتنا بڑا مقصد رکھتی ہے کہ کائنات میں اس کے برابر اور کوئی مقصد نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا۔ اس لیے کہ انسان کے بدن کی خدمت کرنا یہ اتنی بڑی خدمت نہیں ہے جتنی بڑی خدمت انسان کی روح کی خدمت کرنا ہے اور انسانیت کی روحانیت کو نور بخشنا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی اس عزاداری کی ہر رسم میں، عزاداری کے اس ہر مجلس میں، ہر جلوس میں، ہر ماتم میں روح مقصد کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اجاگر کرنا چاہیے اور امت کو بتانا چاہیے ہم فقط سینہ پیٹنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم دین بچانے والے لوگ ہیں۔ ہمارا مقصد دین کو حیات نو بخشنا ہے، دین کو زندگی جاوید بخشنا ہے، دین کے ہر مردہ سنت کو زندہ کرنے کا نام حسینیت ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ ذمہ داری اس ممبر کی ہے، یہ ذمہ داری اس مجلس خان کی ہے، یہ ذمہ داری اس پڑھنے والے کی ہے کہ وہ پہلے اپنی گفتگو کے ذریعہ اپنے سامعین کے ذہنوں میں اس مشن کو زندہ کرے تاکہ پھر ہر پہلو عزاداری میں یہ مشن کا نور جگمگاتا ہوا نظر آئے۔ اور اگر نہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہیں مقصد کا کچھ پتہ نہیں، رسم ہی رسم پر عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر تو دے گا، لیکن اس کے باوجود حق یہ ہے کہ بے مقصد عبادت نہیں ہونی چاہیے، با مقصد عبادت ہونی چاہیے۔ اگر بے مقصد ہو جائے گی عبادت تو کچھ عرصے کے بعد دشمن غالب آ جائے گا، دشمن اپنی چالوں کے ذریعہ اس کو مٹانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر با مقصد ہوگا تو پھر ایک نہیں کروڑوں یزید بھی اکٹھے ہو جائیں گے، کسی حسینی کو شکست نہ دے سکیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 1400 سال کے عرصے میں مکتب زندہ ہے، حسینیت زندہ ہے۔ مکتب کا دشمن مردہ ہے، یزیدیت مردہ باد ہے۔ خداوند تعالی ہمیں اس پہلو کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میرے ساتھ ہیں بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ خالق کائنات نے ہمارے بدن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو نظام بنایا ہے اس کو آپ کہتے ہیں نظام کائنات۔ وہ ہے نظام تکوین، جس میں سورج بھی ہے، جس میں چاند بھی ہے، جس میں زمین بھی ہے، جس میں آسمان بھی ہے، جس میں یہ سارا سسٹم ہے کہ جس کے اوپر سائنس پوری محنت کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور اس کے اسرار اور رموز کو حاصل کرنے کی کوشش کا نام ہی سائنس ہے۔ بے شک سائنسدانوں کی خدمت اپنے مقام پر قابل تعریف ہے، بشرطے کہ اس کا رخ الوہیت و ربوبیت و دین کے انکار کی طرف نہ ہو، دین کی تائید و تصدیق کی طرف ہو۔ اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے ذرا دیکھ یہ زمین میں نے بچھائی کیسے، یہ آسمان بلند میں نے کیسے کیا، یہ سورج میں نے کیسے بنایا، یہ چاند میں نے کیسا سجایا، ذرا آسمان کو دیکھ اس پہ میں نے ستارے چراغوں کی طرح کیسے جگمگ کر رہے ہیں۔ غرض ہے کہ خود اللہ متوجہ کرتا ہے کہ فی اختلاف اللیل والنہار، شب و روز کی آمد، ہواؤں کا چلنا، بارشوں کا برسنا، یہ سب کچھ تیرے لیے قابل غور ہے، لیکن آخر میں کہتا ہے اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ فیہ آیات لأولی الباب، صاحبان لب و عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ اے اللہ ان نشانیوں سے صاحبان عقل کیا سمجھیں؟ تو ذرا معصوم کی اس حدیث کو سمجھیے۔ فرماتے ہیں العقل ما یکتسب بہ الجنان، عقل وہ ہوتا ہے جس سے جنت حاصل کی جا سکے۔ کیا خیال ہے؟ جتنے زیادہ کمپیوٹر بناؤ گے اتنی جنت قریب ہو جائے گی جی، جتنا زیادہ ترقی یافتہ
نیٹ کا سسٹم سجاؤ گے اتنی جنت قریب ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ آج کل لوگ اپنے گھروں میں پریشان ہیں. اس موبائل نے کیا حال کر دیا ہے، اس آپ کے نیٹ نے کیا حال کر دیا ہے، آپ کے کمپیوٹر نے کیا حال کر دیا ہے. وہ ساری برائیاں جو دروازے سے باہر ہوتی تھیں وہ سب اپنے جیب کے اندر ہیں، اپنے گھر کے اندر ہیں. آج تو کسی نوجوان بچی کو بھی ان برائیوں سے روکنا سخت مشکل ہو گیا ہے. اور جب ایسا ہے تو پھر کیا سائنس خدمت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ اب اس کا مقابلہ ہو تو کیسا ہو؟ کیا خیال ہے؟ بے پردگی کو روکنے کے لیے آپ اگر پردہ دار عورتوں کا جلوس نکالیں گے تو بے پردگی رک جائے گی. جی توجہ کریں میری بات پر. 1,00,000 ملتان کی پردہ دار خواتین بازار میں پردہ پہن کر جلوس نکالیں اور کہیں پردہ زندہ باد، پردہ زندہ باد، تو کیا اس سے بے پردگی ختم ہو جائے گی؟ جی صورتحال آپ کی یہ ہے، عزادار خاتون ہے اور بے پردہ ہے. آئی ہے عزاداری منانے کے لیے، پردہ نہیں ہے. چلی ہے حسینیت کی مجلس سننے کے لیے یا حسینیت کی اور کسی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے، لیکن بناؤ سنگار کر کے میک اپ کر کے نکلی ہے تاکہ نامحرموں کو جلوہ لکھائے اور ان کو ان کے جذب نظر کا وسیلہ بنے. کیا یہ ہے زینب کبریٰ کی کنیز؟ کیا اس پہ راضی ہے روح حضرت سکینہ؟ کیا اس کو داد دے رہی ہے حضرت ام کلثوم؟ کیا اس کو دعائیں دے رہی ہے وہ بی بی رباب جس کا علی اصغر باپ کے سینے پہ تڑپ گیا؟ کہاں جائے تو کہتے ہیں جی بڑی سخت مجلسیں پڑھتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ یہ مجلسوں میں بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں. بتا یہاں نہ کریں تو کہاں کریں؟ کون ان کو بتائے کہ حضرت جناب رسالت باب جب معراج سے واپس تشریف لائے تو ایک بہت بڑی سخت حدیث جو آپ کی طرف منسوب ہے اور آپ نے فرمایا میں نے جہنم کے اندر ان عورتوں کے عذاب کو مختلف مناظر میں دیکھا ہے، اور ایک ایک عذاب کا تذکرہ اور اس عذاب کی وجہ. ننگے سر باہر نکلنے والی عورتیں اپنے سروں کے بالوں سے لٹکی ہوں گی، اوپر ایک مقام پر، نیچے آگ ہوگی، اوپر عورتیں ہوں گی. کچھ عورتیں ایسی ہوں گی کہ جو اپنے بدن کو خود اپنی کینچیوں سے کاٹ رہی ہوں گی. پوچھا ایسا کیوں؟ کہا یہ وہ ہیں جو اپنے بدن کو نامحرموں کے سامنے ننگا کر کے نمائش کرتی ہیں. تو دیکھ رہا ہے کہ دن بدن آہستہ آہستہ خواتین کے بدن کا عریان ہونا بڑھتا جا رہا ہے، اور دشمن اسلام قوتیں اپنے غلیظ شیطانی کلچر کو بڑی سازش کے ساتھ ہماری مسلم خواتین کو بے پردہ کرنے اور بے حیا کرنے کے لیے مسلسل کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. نانی کا جو پردہ تھا وہ ماں میں نہیں ہے، اور ماں کا جو پردہ تھا وہ